بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 17 مارچ رمضان کا پہلا عشرہ، عنوان ہے جنت کا مسافر۔ خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اثاثے کو خدا کے حوالے کر دے۔ اس کے موازے میں خدا نے آخرت میں اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ التوبہ سورہ 9 آیت 111۔ آدمی اکثر اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اور اس کے جواب میں دشواریوں کی ایک فہرست پیش کر دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی دشواریاں وہ قیمتی مواقع ہیں جن کو عذر نہ بنا کر وہ اپنے رب کو خوش کر سکتا ہے۔ آدمی جن مسائل کی بنا پر اللہ کی طرف بڑھنے سے رکتا ہے، وہی دراصل اس کے لیے ابدی جنت میں ترقی کے زینے ہوتے ہیں۔ وہ دشواریاں اس لیے نہیں ہیں کہ آدمی ان کو دیکھ کر رک جائے، وہ اس لیے ہیں تاکہ ان کی پرواہ کیے بغیر جنت کے لیے آگے بڑھے، وہ ان کو خدا تک پہنچنے کا زینہ بنائے۔ خدا کے نزدیک اس کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اپنی تمناؤں کو خدا کے لیے دفن کر دے، جو اپنے آرام کو اس کی خاطر چھوڑ دے، جو اپنی مشکلات کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھ جائے۔ کسی انسان کے لیے حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں کچھ حاصل کر لے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ پیش کر دے۔ سب سے زیادہ صحت مند وہ ہے جس کی صحت خدا کی راہ میں برباد ہو گئی ہو۔ سب سے زیادہ صاحب مال وہ ہے جو خدا کے خاطر بے مال ہو جائے۔ سب سے زیادہ بلند مرتبہ وہ ہے جو خدا کے لیے بے مرتبہ ہو گیا ہو۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے رب کی خاطر بالکل لٹا ہوا ہو، پھر وہ اس کے پاس پہنچے، کیونکہ اس کا رب اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر اڈیل دے گا۔ اس حقیقت کو صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ دنیا سے زہد، بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو ثواب کی بنا پر اس کا باقی رہنا تمہارے لیے زیادہ پسندیدہ ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4100، یعنی 410، نہیں سوری 4100۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4100۔ مضمون ہے الرسالہ، جنوری فروری 2024، پیج نمبر 10۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمارے ڈاکٹر شفیع صاحب گلبرگہ ENT اسپیشلسٹ ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے جنت کا مسافر۔ خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اثاثے کو خدا کے حوالے کر دے۔ اس کے معاوضے میں خدا نے آخرت میں اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111۔ آدمی اکثر اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اور اس کے جواب میں دشواریوں کی ایک فہرست پیش کر دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی دشواریاں
وہ قیمتی مواقع ہیں جن کو عذر نہ بنا کر وہ اپنے رب کو خوش کر سکتا ہے۔ آدمی جن مسائل کی بنا پر اللہ کی طرف بڑھنے سے رکتا ہے، وہی دراصل اس کے لیے ابدی جنت میں ترقی کے زینے ہوتے ہیں۔ وہ دشواریاں اس لیے نہیں ہیں کہ آدمی ان کو دیکھ کر رک جائے، وہ اس لیے ہیں تاکہ آدمی ان کی پرواہ کیے بغیر جنت کے لیے آگے بڑھے۔ وہ ان کو خدا تک پہنچنے کا زینہ بنائے۔ خدا کے نزدیک اس کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اپنی تمناؤں کو خدا کے لیے دفن کر دے، جو اپنے آرام کو اس کی خاطر چھوڑ دے، جو مشکلات کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھ جائے۔ کسی انسان کے لیے حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں کچھ حاصل کر لے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ پیش کر دے۔ سب سے زیادہ صحت مند وہ ہے جس کی صحت خدا کی راہ میں برباد ہو گئی ہو۔ سب سے زیادہ صاحب مال وہ ہے جو خدا کی خاطر بے مال ہو جائے۔ سب سے زیادہ بلند مرتبہ وہ ہے جو خدا کے لیے بے مرتبہ ہو گیا ہو۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے رب کی خاطر بالکل لٹا ہوا ہو، پھر وہ اس کے پاس پہنچے، کیونکہ اس کا رب اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر انڈیل دے گا۔ اس حقیقت کو صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ دنیا سے زہد بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو ثواب کی بنا پر اس کا باقی رہنا تمہارے لیے زیادہ پسندیدہ بن جائے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4100۔ الرسالہ، جنوری فروری 2024، پیج نمبر 10۔ یہ مضمون بہت امپورٹنٹ ہونے کی وجہ سے 3 لوگ اس کو ریڈ کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے کیا، فیاض عمری گلبرگہ نے، اس کے بعد ڈاکٹر شفیع صاحب گلبرگہ نے ریڈ کیا، اب ہمارے بردر سیف صاحب جے پور اس کو ریڈ کریں گے۔ جی، جنت کا مسافر۔ خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اثاثہ کو خدا کے حوالے کر دے۔ اس کے معاوضے میں خدا نے آخرت میں اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ آدمی اکثر اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اور اس کے جواب میں دشواریوں کی ایک فہرست پیش کر دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی دشواریاں وہ قیمتی مواقع ہیں جن کو عز نہ بنا کر وہ اپنے رب کو خوش کر سکتا ہے۔ آدمی جن مسائل کی بنا پر اللہ کی طرف سے بڑھنے سے رکتا ہے، وہی دراصل اس کے لیے ابدی جنت میں ترقی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ وہ دشواریاں اس لیے نہیں کہ آدمی ان کو دیکھ کر رک جائے، وہ اس لیے ہیں تاکہ آدمی ان کی پرواہ کیے بغیر جنت کے لیے آگے بڑھے، وہ ان کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے۔ خدا کے نزدیک اس کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اپنی تمناؤں کو خدا کے لیے دفن کر دے، جو اپنے آرام کو اس کی خاطر چھوڑ دے، جو اپنی مشکلات کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھ جائے۔ کسی انسان کے لیے حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں کچھ حاصل کر لے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ پیش کر دے۔ سب سے زیادہ صحت مند وہ ہے جس کی صحت خدا کی راہ میں برباد ہو گئی ہو۔ سب سے زیادہ صاحب مال وہ ہے جو خدا کی خاطر بے مال ہو جائے۔ سب سے زیادہ بلند مرتبہ وہ ہے جو خدا کے لیے بے مرتبہ ہو گیا ہو۔
سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے رب کی خاطر بالکل لٹا ہوا ہو، پھر وہ اس کے پاس پہنچے، کیونکہ اس کا رب اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر انڈھیل دے گا۔ اس حقیقت کو صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ دنیا سے زہد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو ثواب کی بنا پر اس کا باقی رہنا تمہارے لیے زیادہ پسندیدہ بن جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4100۔ تو اس آرٹیکل سے میری جو لرننگ ہے، یہ آرٹیکل اسلام کے مشن کے بارے میں ہے کہ اسلام ایک مشن والا مذہب ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم آج کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج پولیٹیکل حالات ہیں، تو پولیٹیکل میں 2 پارٹیاں ہوتی ہے، تو وہی پارٹی زیادہ اچھا پرفارمنس کرتی ہے جس کے کاریہ کرتا زیادہ محنت کرتے ہوں اور لگن سے اس پارٹی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہوں۔ تو یہی مذہب میں بھی ہے کہ ایک شیطان کی پارٹی ہے اور ایک خدا کی پارٹی ہے۔ تو شیطان کی پارٹی والے لوگ تو اپنا کام بنا رکے کر رہے ہیں، جبکہ خدا کی پارٹی والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتے جس طرح سے شیطان کی پارٹی والے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے پاس بہت سارے عذر آ جاتے ہیں، بہت سارے حالات، بہت سارے ضرورتوں کو پورا کرنا، بہت سارے فیملی کے، سوسائٹی کے تقاضے آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اس درجے میں کام نہیں کر پاتے جیسا کہ کرنا چاہیے، جبکہ جو انسان ہیں وہ تو لگاتار آئے جا رہے ہیں نئے انسان، تو ان تک خدا کا پیغام پہنچانا یہ خدا کی پارٹی والوں کا ایک کام ہے۔ تو یہ کام مسلمانوں کو ہی انجام دینا ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت کے نام پہ ایک دوسرے کا جھگڑا ہوتا ہے، کوئی کسی کو نمبر 1 کہتا ہے، کوئی کسی کے لیے کہتا ہے۔ تو اصل میں یہ آرٹیکل جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ بھی یاد آئے کہ صحابہ اصل میں جنت کے مسافر تھے، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ تھے کہ ہم کو بھی اسی طرح بننا ہے جیسے کہ صحابہ نے باقاعدہ پریکٹیکلی جنت کا مسافر بن کے دکھایا اور انہوں نے سب کچھ قربان کیا، وہی ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ ہونے چاہیے، کیونکہ جہنم کا جو مسئلہ ہے انسانوں کا، خدا کی نظر میں وہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ ہم اپنے مائنڈ سے نہیں سمجھ سکتے، جیسا کہ ہم سمجھیں آج کی زبان میں کہ وہ خدا کی پرماننٹ ڈیٹینشن کیمپ ہے جہاں شیطان ہر انسان کو بھیج رہا ہے۔ تو اللہ والوں کو چاہیے جو اللہ کی طرف سے ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو بچا پائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب کہ کوئی اللہ کے والے جو ہوں وہ اس کام میں اپنے آپ کو لگائیں گے، تبھی یہ پاسبل ہو پائے گا۔ تو ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، تو انہی کے لیے اللہ نے بڑے بڑے ریوارڈ بھی رکھے ہیں، اور اللہ غیبی مدد بھی ان کی کرتا ہے۔ تو یہ اس آرٹیکل سے میری لرننگ ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اپنے فیلنگ کو ایکسپریس کیا اس میں۔ آرٹیکل جو ہے جنت کا مسافر، مولانا نے جو ہے بہت ہی ڈیپ فیلنگ کے ساتھ اس کو لکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔
اس لیے جو ہے ہم اس پر زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے ہم نے اس کو 3 بار پڑھا اس کو، تاکہ وہ ڈیپ فیلنگ کو ہم جو ہے فیل کر سکیں ہم خود بھی۔ جنت کا مسافر جو ہے ہر مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت کا مسافر ہوں، یا ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں وہ جنت کا ایسپرینٹ ہے، وہ جس کی وہ یہ کر رہا ہے، ایسپریشن رکھتا ہے، وہ جنت کی ایسپریشن ہے، کیونکہ باقی جو دنیا میں جو ملا ہوا ہے وہ تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زمین جو ہے بہت ہی ہائیلی ایسپرینٹ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، آدم سے لے کر آج تک، لیکن جو ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم زمین میں گھومو پھرو، دیکھو کیسے کیسے ایسپرینٹس لوگ پیدا ہوئے، لیکن جو ہے ان کا انجام کیا ہوا۔ آج جو ہے ان کے محلات، ان کے پیلسز، ان کے فورٹس، ان کے واٹر ویلس، ان کے ریورس، وہ سب جو ہے سوکھے پڑے ہوئے ہیں، وہ بئر معطلۃ و قصر مشید، کہ ابنڈنٹ کنویں ہیں ہر طرف، ابنڈنٹ پیلسز ہیں، اور جو ہے ابنڈنٹ فورٹس ہے چھوڑے ہوئے ہر طرف۔ تو یہ بتا رہی ہے کہ جو ہے انسان نے دنیا کا جو ایسپریشن لے کر اپنی ایفرٹ لگائی، وہ ایفرٹ جو ہے اس کے لیے جو ہے لمیٹڈ ایفرٹس تھی، وہ دنیا نہ ان کو ملی نہ ان کی جنریشن کو ملی، بہت جلد وہ لوزر بن گئے اس کے موت کی شکل میں، یا حالات اور اسٹیٹس کو میں چینجز کی وجہ سے کسی کو بھی جو ہے اس کی ایسپریشن کی لمٹ تک نہیں ملا، اس سے بہت کم ملا۔ جیسے مشہور ہے سکندر دا گریٹ، الیگزینڈر دا گریٹ کا، کہ وہ جو ہے یونان گریک سے نکلا اور انڈیا تک آیا، لیکن جو ہے بہت ہی جلد 36 یا 38 کی ایج میں ہی وہ جو ہے ختم ہو گیا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پوری ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو جو ایسپریشن کرنا چاہیے، قرآن میں جیسے سورہ مطففین میں ہے، وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ جنت کے لیے انسان اگر کمپیٹ کرے تو وہ جو ہے بہت ہی انمول کمپٹیشن ہے۔ باقی جو کمپٹیشن ہے وہ تو جو ہے اس پر قانون فطرت لاگو ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے معاملہ جو ہے زیرو ہو جاتا ہے۔ جیسے دلی ہمارا انڈیا کا کیپٹل ہے، تو آپ دیکھیں گے دلی کے ہر گلی نکڑ پر جو ہے عظیم سورماؤں کے گریو یارڈ بنے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت، ہمایوں کا مقبرہ، التمش کا مقبرہ، بیگم زیب النساء کا مقبرہ، مسجد جو ہے قیصر باغ، اور جو ہے لودھی کا مقبرہ، تو شاندار سورماؤں سے جو ہے پورا دلی شہر بھرا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ شاندار سورما آج کہیں دکھائی نہیں دیتے، وہ ایک لمیٹڈ ٹائم تک اپنا زور دکھا کر جو ہے ایسے غائب ہو گئے جیسے سورج غائب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح سفر، صحیح ڈیسٹینیشن آدمی کا جو ہے جنت ہی ہونا چاہیے۔ جنت سے کم کسی چیز پر راضی ہونا، اپنا کم مول لگانا ہے، اپنا بھاؤ کم کر دینا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے جنت سے کم کسی چیز کا پر راضی ہے تو گویا کہ اس نے اپنا بھاؤ کم کر دیا، بہت زیادہ اپنا مول اس نے بہت ہی گھٹا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا گویا کہ۔ تو مولانا یہ جو جس ڈیپ جذبات سے لکھ رہے ہیں، اس جذبات اور اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اگر فیل کریں گے تو قرآن کی جو ہے ایک آیت مجھے اس موقع سے یاد آ رہی ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا کچھ لوگوں کو، تو ان میں جو ہے 3 گروپ ہو گئے۔ ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فمنہم ومنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے بعض وہ ہے جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے ومنہم مقتصد، اور پھر ان میں جو ہے ایک کیٹیگری وہ ہے
جو ماڈریٹ ہیں، درمیانی راہ چلتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کمپیٹ کرتے ہیں، اس اس کمپٹیشن میں جو ہے وہ آگے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے دوسرے سورہ واقعہ کے اندر بتایا گیا کہ جنت میں جانے والوں کی جو ہے دو یہ ہے کیٹیگری ہے، ایک ہے اصحاب الیمین، تو اصحاب الیمین جو ہے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے، اصحاب الیمین سے بھی ایک بڑی کیٹیگری قرآن میں جو ہے سورہ واقعہ میں بتایا گیا، جو السابقون السابقون ہے، آگے بڑھنے والے، کمپیٹ کرنے والے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دی ہے کہ جنتیوں کی کتنی قسمیں ہیں، آخرت میں جو ہے کتنی کیٹیگری ہو جائے گی، اصحاب الیمین کون ہے، اور جو ہے اصحاب المیمنہ کون ہے، اور السابقون السابقون کون ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کے اندر جو ہے 4 باغوں کا ذکر ہے، کہ فلاں باغ کی کیا کیٹیگری کے لوگوں کے لیے، فلاں باغ کس کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ہے، فلاں جو ہے کلاس جو ہے کس کو دی جائے گی۔ تو ساری ہی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ، بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ جنت کا ایک مسافر اپنا گول کیسے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان سے 2 ہی گول کا مطالبہ کیا ہے، ایک جو ہے وہ ایسپریشن کے لیول پر صرف وہ جنت کا طالب بنے، اور پھر جو ہے اپنے کو سٹیزنز کو، اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کو جو ہے اس جنت کا مسافر بنانے کے کام میں وہ لگا رہے۔ اس سے زیادہ بڑا کام، اس سے زیادہ اونچا کام، اس سے زیادہ بڑا انسپریشن اور ایسپریشن جو ہے کسی بھی بات کو نہیں مانا گیا ہے کتاب و سنت کے لحاظ سے۔ تو اگر ان باتوں کو ہم غور کریں گے تو جنت کا مسافر کتنا بڑا ٹائٹل ہے، اور وہ کتنا بڑا ڈیسٹینیشن ہے، اور وہ کتنا بڑا ایسپریشن ہے، اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے قرآن کا مطالعہ، جیسے کہ رمضان چل رہا ہے تو ہر آدمی قرآن سن رہا ہے، تو جو پارہ وہ سنتا ہے اگر وہ اس کو دن میں ایک مرتبہ پڑھ لے ترجمے سے، یا سننے کے بعد رات میں آ کر وہ پڑھ لے، اسی طرح جو ہے وہ احادیث کا مطالعہ کرے، اصحاب رسول کی سیرت کا مطالعہ کرے، جیسے اصحاب رسول کی سیرت پڑھنے کے لیے حیات الصحابہ مولانا محمد یوسف کاندلوی کی بہت ڈیٹیل سے، اصحاب رسول کیسے وہ جنت کے مسافر تھے، بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ کیسے السابقون السابقون میں ان کا شمار تھا، کیسے عشرہ مبشرہ تھے، کیسے جو ہے دوسرے صحابہ جو ہے اس کے لیے کمپیٹ کرتے تھے، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل موجود ہے۔ جو کوئی آدمی قرآن کو ڈیٹیل سے رک رک کر پڑھے، اور جو ہے احادیث کو پڑھے، اور جو ہے حیات الصحابہ جیسی سیرت اصحاب رسول کی کتابیں پڑھیں، تو اس کو پتہ چلے گا کہ جو ہے جنت کا مسافر بننے کا کیا مطلب ہے۔ ورنہ جو ہے جو چیز بھی وہ پائے گا وہ اتنی چھوٹی ہے، وہ اتنی زیادہ لمیٹڈ ہے، وہ اتنی زیادہ کم ہے کہ پوری انسانی ہسٹری جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جنت کے علاوہ جس نے بھی کسی اور چیز کو اپنا ایسپریشن کا موضوع بنایا، سبجیکٹ بنایا، آج جو ہے وہ سوکھے گریو یارڈ اور جو ہے گرتے ہوئے مقبروں میں دفن ہے، نہ ان کی جنریشنز نظر آ رہی ہے اور نہ وہ نظر آتے ہیں، سب ان کا جو ہے ڈسٹروائے ہو گیا، اور وہ جو ہے اس دنیا سے ایسے غائب ہو گئے جیسے سوکھی گھاس غائب ہو جاتی ہے، یا جلی ہوئی لکڑی جو ہے ہائیڈروجن یا کوئی گیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ایسے وہ جو ہے اس دنیا سے غائب ہو گئے۔ تو جنت سے کم کسی بات کی کوشش کرنا اور کسی بات کی دعوت دینا، یہ اپنے آپ کو کم مول پر راضی کرنا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے کوشش کرنے اور اس کو اپنا مشن بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر شفیع صاحب گلبرگہ کچھ اپنے ریفلیکشن رکھیں۔ 3 باتیں مجھے اس آرٹیکل میں جو ہے نا سمجھ میں آئی ہیں۔ اس میں
سب سے پہلے یہ حدیث جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کیا ہے، ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ دنیا سے زہد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ جو اپارچونٹیز، جو چیزیں ہمارے کو دکھ رہے ہیں سامنے، اس سے زیادہ بھروسہ تم اس پر کرو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ جنت۔ اللہ کے پاس جو جنت ہے اس کو زیادہ جاننا، جو ہمارے ساتھ سامنے ہے، مطلب جو کچھ بھی ہے، دولت ہے، مال ہے، عزت ہے، جو بھی ہے، اس سے زیادہ ہمیں ملے گا اللہ کے پاس۔ تو یہ ہے زہد۔ دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آئی، جو فیاض بھیا نے بھی بتائی ہے، اس کی کرولری ہے، جیسے نے فیاض بھیا نے بتایا تھا کہ جنت سے کم پر راضی نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی کرولری مطلب اس کا اور ایک جو ہے میننگ جو نکلتا ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت آپ خود ہیں، اس سے کم کچھ نہیں ہے۔ آپ کا تمام اثاثہ اور آپ خود جنت کی قیمت ہیں، اس سے کم اگر آپ دے کر جنت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں مل سکتا۔ مجھے ایسا سمجھ میں آیا اس آرٹیکل سے، کیونکہ جو مولانا نے بیان کیا ہے آگے، بے مرتبہ ہو جائے، لٹ جائے، پھر بھی جنت کے لیے اس پر راضی رہے، تو مجھے ایسا سمجھ میں آیا ہے اس آرٹیکل سے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سر صاحب، ڈاکٹر شفیع صاحب کی بات ہوگی۔ جی بلال بھائی۔ جی شکریہ سر بھائی، بہت امپورٹنٹ آرٹیکل، اور آلریڈی فیاض بھائی نے کافی اس کو کھول دیا ہے، اور پھر بعد میں شفیع صاحب نے بھی کافی، جو مین کرکس ہے وہ یہی ہے کہ ان جنت کا جو قیمت ہے وہ انسان خود ہے۔ تو یہ بات ہی اس آرٹیکل سے نکل کے آ رہی ہے، اور ان دا سینس کہ مطلب مولانا انسپائر یہ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پیسے کو بچا لیں، مگر اس کو اللہ کے اس میں حق میں خرچ کر پانا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیو کر لیں، کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، کسی کبھی کہیں جانا ہو سپوز، تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تو گرمی کا موسم ہے، ہم بعد میں جائیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ مطلب کہ ہم نے اپنے ہیلتھ کو پرائرٹی دی اللہ کے کام سے زیادہ۔ تو جب ہم کو دعوی ورک میں کہیں جانا ہے اور کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب تو ٹھنڈ بہت ہے، ٹھنڈ کے بعد جائیں گے، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ اس سال مجھے امرتسر جانا تھا، وہاں سے انویٹیشن ہے، وہاں روہت بھائی ہمارے ایک ہیں، میں ان کے پاس صرف اس لیے نہیں گیا کہ بہت ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ کے بعد جائیں گے۔ اب ٹھنڈ کے بعد اب گرمی ہے، اب گرمی کے بعد پتہ نہیں کب جائیں گے، تو یہ ایک چیز انسان کو روکتی ہے۔ تو مولانا اس طرح کے مینٹالٹی کو کرش کر رہے ہیں۔ ایک دائی کی مینٹالٹی ایسی نہیں ہو سکتی، اس کو تو اپنے صحت کو، اپنے مال کو، اپنے آپ کو مطلب کھپا دینا ہے اللہ کے راہ میں، اس کو پورا، اس کو کیا بولتے ہیں کہ یوٹیلائز ہو جانا ہے۔ اگر میں طبیعت ہی خراب ہو جائے اور اسی راہ میں خراب ہو جائے تو وہ تو اس سے بہتر ہے کہ میں سیف رہوں، ہیلدی رہوں۔ تو یہ ایک طرح کا مطلب یہ انسپریشن ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہی ہو، بٹ میں نے اس میں وہ بات بھی ہے ٹو ریلائی مور آن دیٹ وچ از وتھ گاڈ۔ اور ہم کیا یہاں پر ریلائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، اپنے ریسورسز پہ ریلائی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا پیراڈم شفٹ اپنے تھنکنگ پروسیس میں لانے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ یہ تو لرننگ ہے میری۔ میں ایک ٹپنی کرنا چاہوں گا سیف بھائی کے جو انہوں نے جو پریزنٹ کیا تھا اس پہ، کیونکہ سیف بھائی بہت امپورٹنٹ ممبر ہیں، اور جس آپ ورڈز کا استعمال کرتے ہیں، جو آپ ورڈز چنتے ہیں، مولانا اس کو لے کے بہت زیادہ ہم لوگ کی ہیمرنگ کرتے تھے، کیونکہ ان کے حساب سے کہ یہ ہمارے انٹرنل ہمارے پرسنالٹی کو کے اندر میں جو بھی چیز جس کو ہم چھپا کے بھی رکھتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے ہمارے ورڈ سے، ورڈز کے چین سے۔ تو
ایز اے دائی جو آپ نے ورڈ یوز کیا کہ ہم ایک گاڈ کی پارٹی اور دشمنوں کی پارٹی، سوری شیطان کی پارٹی. آپ کی نیت بہت اچھی ہو سکتی ہے، بٹ کئی بار ہم جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیم پلین پہ نہ ہوں. وہ امیڈیٹلی اس بات سے ایک ریفرنس نکالیں گے اور ریفرنس نکال کے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈرائیو کریں گے. تو یہ مولانا کی یا پھر ایک اللہ کے بندے کی کے لیے یہ صحیح ورڈز نہیں ہیں. ایک ان کی پارٹی جو کہ اللہ کو پہچانے ہوئے ہیں، تو ان کو محنت کرنا یہ ہے کہ اللہ کو اور پہچان کرائی جائے. اور ایک اللہ سے انجان لوگوں کی پارٹی، وہ ساری دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا داری میں کھوئے ہوئے ہیں. تو یہ دو پارٹیاں ہیں بیسیکلی، ہے نا. تو ورڈ کا فرق پڑتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اگین ناٹ ٹو بوسٹ، مگر ایک اپنے تھاٹ پروسیس کو چینج کرنے کے لیے اپنے ورڈ کے سلیکشنز کو چینج کرنا. ٹھیک ہے، یہ میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا، تو میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جیسے پہلے میں بہت جیسے الگ الگ طرح سے انسان یہ کرتا ہے نا، ایڈریس کرتا ہے انسانوں کو، انسان بھائی ہم اپنے آس پاس کرتے ہیں. تو میں نے دماغ میں سوچتا ہوں کہ بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ یہ ورڈ یوز کروں. اللہ کے بندے اللہ کا بندہ. تو کانشیسلی جب میں اس کو کرتا ہوں تھوڑا، تو ان ریئل لائف بھی کئی بار وہ ورڈ نکل کے آتا ہے. تو اس سے جو ذہن میں جو چیز ہے، جو پروگرامنگ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ کا بندہ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ جو میرا ریلیشن ہے وہ پھر وہی والی ریلیشن ہو جائے گی جو اللہ اورینٹیڈ ریلیشن ہے. مطلب میرا رسپانس جو ہوگا اس کی برائی کی طرف نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے. تو میرا رسپانس کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اپیرنٹلی وہ اس کے طرف ہے، بٹ وہ میرا رسپانس از ٹورڈز اللہ. تو اسی طرح سے ہر معاملے میں کسی اس کی اچھائی پہ بھی جو میرا رسپانس ہوگا وہی ہوگا. تو میرا رسپانس پھر اللہ کی طرف ہو جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی صاحب بھائی، آپ بھائی ہیں، برا نہیں مانیے گا. اگر برا مانتے ہیں تو معافی چاہتا ہوں.